بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں چینل داستان نگر۔ کم سن مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ آپ اس سے پہلے اس داستان کی 15 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ 16ویں قسط آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ راجہ دار سے مصالحت ہو جائے، لیکن وہ ایسا مغرور اور جابر ہے کہ اس نے میری صلح کی پیشکش کو میری کمزوری سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ اب انشاءاللہ اس سے ہرگز صلح نہیں کروں گا، اور یا تو اسے قتل کر کے دم لوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ سامنی نے کہا، راجہ دار نے جو فرامین جاری کی ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو زندہ گرفتار کر کے یا آپ کا سر اس کے حضور پیش کیا جائے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کا سر حجاج کے پاس بھیجوں گا۔ نیرون میں محمد بن قاسم نے اس لیے قیام کیا تھا کہ لشکر آرام کر لے اور رسد کا انتظام کر لیا جائے، لیکن محمد اسلم کو ایک ایک گھنٹہ بلکہ ایک ایک منٹ ناگوار گزر رہا تھا۔ جب تک وہ خود اسیر تھا اور تہ خانہ میں مقید تھا، اس وقت تک تو وہ مجبور تھا اور طاہرہ کی خبر نہیں لے سکتا تھا، مگر اب وہ آزاد ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد طاہرہ کو رہا کروایا جائے۔ لہٰذا 2 دن گزرنے پر اس نے محمد بن قاسم سے کوچ کرنے کو کہا۔ محمد بن قاسم کو محمد اسلم سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے پرجوش بہادر سمجھتا تھا۔ اس نے 500 سواروں پر اسے مقرر کر کے اس کے لیے ایک علم بنا دیا تھا۔ ہر دستہ کا علم جدا تھا اور ہر شخص اپنے علم یعنی جھنڈے کی کمال عزت کرتا تھا، لیکن محمد بن قاسم کے علم کو سب پر ترجیح دی جاتی تھی۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا اور اگلے دن کوچ کی تاریخ ٹھہر گئی۔ نیرون سے آگے بڑھ کر سوستان کی ولایت تھی۔ سوستان کا دارالسلطنت برج تھا، جو کہ سوستان کے قلعہ کے قریب ہی تھا۔ سوستان پر راجہ دار کا بھتیجا حکمرانی کرتا تھا، جس کا نام بجہرہ تھا۔ چنانچہ دوسرے دن لشکر اسلام نے اس طرف کوچ کیا کہ سب سے پہلے محمد اسلم کا دستہ، پھر عبد الرحمن، پھر سفیان البروق، پھر اجل اور پھر خریم، اور پھر محمد بن قاسم اور مجاشی کا دستہ۔ سب کے آخر میں اس روز روانہ نہ ہو سکا، بلکہ دوسرے دن صبح کی نماز پڑھ کر روانہ ہوا۔ سامنی نیرون میں ہی رہ گیا تھا، لیکن اس نے اسلامی لشکر کے لیے رسد کا انتظام یہ کیا کہ غلہ کے تاجروں کو ہدایت کر دی کہ وہ ہر منزل پر رسد پہنچائیں، اور یہ انتظام سوستان تک جاری رہا۔ رانی لادی محمد بن قاسم سے ودا ہو کر اپنے لشکر میں چلی گئی تھی۔ چونکہ ابھی رات زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس لیے تمام سپاہی جاگ رہے تھے اور آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے خوش فیلیاں کر رہے تھے، لیکن رانی کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر اور ہاتھ اٹھا کر اور سروں کو جھکا کر کھڑے ہونے لگے۔ رانی ان کے سامنے سے گزر کر اپنے خیمے میں پہنچی۔ اس کی کنیزیں ابھی تک بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لادی کو دیکھتے ہی وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اس وقت خیمہ میں چاندی کے کئی فتیل سوز تھے اور ان میں چراغ روشن ہو رہے تھے۔ ان کی روشنی سے خیمہ اور خیمے کی ہر چیز جگمگا رہی تھی۔ لادی کو دیکھتے ہی تمام کنیزیں اٹھ کر سروقد ہو گئیں۔ جب رانی بیٹھ گئی تب انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا گلابی رنگ قدرے پھیکا پڑا ہوا تھا۔ اس کی داسیاں یا کنیزیں اس کی طبیعت کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ ان میں سے ایک کنیز نے کہا، مہارانی کیا بات ہو گئی ہے؟ چہرہ کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ لادی اپنی کفیت چھپانا چاہتی تھی مگر چھپا نہ سکی۔ رازدار کنیزوں نے معلوم کر لیا، لیکن اس نے فوراً ہی کہا، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ اب رات زیادہ ہو گئی ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کنیزوں نے جلدی اس کے کپڑے تبدیل کرائے اور خیمہ سے نکل کر چلی گئی۔ کنیزوں کے جاتے ہی رانی مسحری آرا چارپائی پر جا پڑی اور خیالات کے سمندر میں غوطے کھانے لگی۔ کبھی اسے خیال ہوتا کہ چندر نے کس قدر دغا بازی کی کہ اسے اور راجہ کو فریب دے کر یہاں لایا اور اس کی آبرو ریزی کے در پہ ہو گیا۔ کبھی محمد بن قاسم کا خیال آتا اور اس کی نیکی، بہادری اور خوش خلقی کی تعریف کرتی۔ کبھی کہتی کس قدر کم سین لڑکا ہے اور فوج کا سپہ سالار بن کے آیا ہے۔
یہ کس قدر ہوشیار ہے کہ رات کو بھی آرام نہیں کرتا بلکہ اپنے دشمنوں کا سراغ لگاتا پھرتا ہے۔ الغرض اس قسم کے خیالات میں آدھی رات تک پڑی الجھتی رہی۔ آدھی رات کے بعد سو گئی۔ اس نے خواب میں بھی محمد بن قاسم کو ہی دیکھا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید محمد بن قاسم کہیں قریب موجود ہے، لیکن جب اسے قریب نہ پایا تو اپنے اس نازیبہ خیال پر غصہ اور افسوس کر کے بن پڑی اور کچھ دیر کے بعد سو گئی۔ اسی طرح سوتے جاگتے صبح ہو گئی۔ اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے لشکر کو واپس کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ کس کی مجال تھی کہ وہ رانی کے حکم کو ٹال سکے؟ چنانچہ فوراً تمام لشکر کیل کانٹے سے لیس ہو گیا اور لادی رتھ میں بیٹھ گئی اور لشکر کے ساتھ الور کی جانب روانہ ہو گئی۔ الور وہاں سے بہت دور تھا۔ یہ لشکر منزل بمنزل کوچ و قیام کرتا چلا جا رہا تھا۔ لشکر والوں نے راستہ میں ہی سن لیا تھا کہ مسلمانوں نے دیبل کو فتح کر لیا ہے۔ یہ سن کر ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں مسلمان رستے میں ان پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے وہ 2 منزلہ اور 6 منزلہ کر کے جلد از جلد الور پہنچنا چاہتے تھے۔ لیکن ایک رانی لادی دانبان تھی، وہ اس قدر سفر کی مشقت کی عادی نہیں تھی۔ دوسرے اس طرح بھاگ کر چلنے سے ان پر بزدلی کا الزام عائد ہوتا تھا، اس لیے وہ بظاہر اطمینان سے چل رہے تھے، حالانکہ ان کے دل خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے۔ ایک دن اس لشکر کے سردار نے لادی سے کہا کہ اگر اجازت دیں تو رات اور دن مسلسل سفر کو جاری رکھا جائے، مگر رانی نہیں مانی اور صاف طور پر کہہ دیا کہ شاید تم لوگ مسلمانوں سے ڈرنے لگے ہو، لیکن میں نہیں ڈرتی۔ میں جس طرح آرام و اطمینان سے آئی تھی اسی آرام و اطمینان سے واپس جاؤں گی۔ بڑی بزدلی ہوگی میں مسلمانوں سے ڈر کر رات دن بھاگم بھاگ چلی جاؤں۔ افسر رانی کا یہ جواب سن کر چپ ہو گیا اور بدستور سفر جاری رہا۔ چونکہ رانی لادی سے رعایا کو عام طور پر بہت محبت تھی، اس لیے وہ جس گاؤں قصبہ یا شہر سے گزرتی اس کی رعایا آ کر اس کے سامنے جھکتی، اس کے قدموں پر نظر و عقیدت کے پھول چڑھاتی چلی گئی۔ آخر یہ لشکر بخیریت الور پہنچ گیا۔ رانی راج محل میں داخل ہوئی۔ چونکہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے تھک گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے کمرہ میں جا کر آرام کیا اور تمام شب سکون سے سوتی رہی۔ صبح کو بیدار ہو کر غسل کیا اور غسل کرتے ہی سفید ریشمی ساڑی اور سفید شلوکا پہن کر کنیزوں کے ساتھ مندر کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہر رانی کا مندر علیحدہ تھا اور رانی اپنے ہی مندر میں پوجا پاٹ کے لیے جایا کرتی تھی۔ چنانچہ رانی لادی اپنے مندر میں پہنچی۔ مندر کی عمارت نہایت خوبصورت بنائی گئی تھی۔ مندر کے برآمدے میں 2-3 پنڈت گھٹنوں سے اونچی دھوتیاں کیے کھڑاوے پہنے جینوں گلے میں ڈالے کھڑے تھے۔ لادی ان کے پاس پہنچتے ہی ہاتھ جوڑ کر جھکی اور ان کے قدموں کو چھو کر سرقد ہو گئی۔ چنانچہ رانی لادی بھی پنڈتوں سے ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے مندر میں پہنچی تو ایک بوڑھے برہمن نے کہا، سندر رانی، آپ کے نہ ہونے سے یہ مندر سونا ہو گیا تھا۔ سندر رانی، آپ کے نہ ہونے سے یہ مندر سونا ہو گیا تھا، چلیے درشن دکشا دیجیے۔ لادی کے ساتھ جو کنیزیں آتی تھی ان میں سے 2 کے پاس پھولوں کے چنگیردان تھے جن میں پھولوں کی مالائیں پڑی تھیں اور باقی کنیزیں متفرق اشیاء لیے ہوئے تھیں۔ لادی مندر کے اندر گئی، اس میں ایک سونے کا بت رکھا ہوا تھا۔ رانی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ دیر تک بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی، کنیزوں کی طرف دیکھا۔ فوراً کنیزوں نے پھولوں کے چنگیردان پیش کیے۔ اس نے ہار لے کر مورتی کے گلے میں ڈالے اور 3 مرتبہ اس کے چرنوں کو چھوا اور ہاتھ اپنی پیشانی سے لگایا۔ پھر الٹے قدموں واپس ہوئی اور مندر سے باہر نکل کر پنڈتوں کو خیرات دی۔ اب وہ وہاں سے چلی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کپڑے بدلے اور اس دوران 2-3 داسیاں گھبرائی ہوئی آئیں اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ رانی مہاراج تشریف لانے والے ہیں۔ لادی سفید پوشاک میں تھی، اس کے سر کے بال کمر تک لمبے اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے ساڑی درست کی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فوراً ہی راجہ دہر آ گیا۔
لادی دوڑ کر اس کے قدموں کو چومنے کے لیے جھکی۔ راجا نے اسے پیار کیا، سینے سے لگایا اور کہا، پریا تم آ گئی؟ لادی نے کہا، ناتھ باغ، قسمت میں آپ کے درشن کرنا لکھے تھے، آ گئی، ورنہ؟ راجا داہر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ورنہ کیا؟ لادی بولی، ظالم چندر نے دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ داہر، دھوکہ؟ چندر نے دھوکہ دیا؟ لادی بولی، جی ہاں۔ کیا دھوکہ دیا اس نے؟ بولی، وہ پپی مجھے اس لیے ساتھ لے گیا تھا تاکہ… لادی نے شرما کر آنکھیں جھکا لی۔ راجا کو غصہ آ رہا تھا، اس نے کہا، شرماؤ مت پریا، مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ۔ لادی نے اپنی ہوش ربا آنکھیں اس کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، راجا وہ پاپی میری آبرو چھیننا چاہتا تھا۔ راجا غصہ اور حیرت سے چونک پڑا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، بدکار، کہاں گیا وہ پاپی؟ لادی بولی، اسے محمد بن قاسم نے گرفتار کر لیا ہے۔ راجا داہر کی حیرت کی کچھ انتہا نہ رہی۔ محمد بن قاسم نے کیسے اسے اسیر کیا؟ اب رانی لادی نے تمام واقعات نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کیے۔ اس نے محمد بن قاسم کی شرافت کی داستان بڑے مؤثر طریقہ پر بیان کی۔ راجا داہر سر جھکائے سنتا رہا۔ اس نے کہا، کیا تم نے محمد بن قاسم کو دیکھا ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے۔ کیا وہ نوجوان ہے؟ جی نہیں، نوعمر لڑکا ہے، عمر 17 سال سے زیادہ کی نہیں۔ داہر کہنے لگا، تعجب ہے، اتنی تھوڑی عمر کا لڑکا سپہ سالار بن کے آیا ہے۔ لادی کہنے لگی، یہ تو ہر ایک کو حیرت ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس لڑکے محمد بن قاسم سے صلح کر کے اسے اس کی بہادری کی داد دوں، مگر میری راجپوتی کی آن مجھے روکتی ہے۔ لادی کہنے لگی، سوامی میری بات اگر مان لو تو میں یہی کہوں گی کہ آپ فوراً اسے صلح کر دو۔ راجا داہر، نہیں، میں صلح کر کے راجپوتوں کی قوم کو دھبا نہیں لگاؤں گا، میں اسے لڑوں گا اور اسے اسیر کر کے چھوڑوں گا۔ لادی بولی، لیکن ناتھ، اچھا تو یہی تھا کہ آپ صلح کر لیتے۔ داہر کہنے لگے، نہیں، میں صلح نہیں کر سکتا، میں نے تمام راجاؤں کو لکھ دیا ہے کہ وہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بطور مجرم اسیر میرے سامنے پیش کریں۔ لادی کہنے لگے، مگر محمد بن قاسم آسانی سے گرفتار ہونے والا نہیں ہے۔ داہر کہنے لگا، تم دیکھو گے کہ کس قدر آسانی سے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، تم یوں کرو کہ اپنا لباس تبدیل کر لو۔ داہر چلا گیا۔ رانی نے کنیزوں کو کپڑے لانے کے لیے کہا۔ جب کپڑے آ گئے تو وہ اپنا لباس تبدیل کرنے لگی۔ صاحبان، میں ہوں محمد رضا نقشبندی۔ آپ داستان نگر چینل میں عظیم کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان سن رہے ہیں۔ اسلامی لشکر کے سوستان کی طرف بڑھنے کا غلغلہ تمام سندھ میں پھیل گیا تھا۔ ہندوؤں پر عام خوف و ہراس طاری ہو گیا اور وہ آبادیاں چھوڑ چھوڑ کر کچھ برہمن آباد کی طرف بھاگ گئے، کچھ الور کی طرف چلے گئے اور کچھ راجپوتانہ کے ریگستان میں جا گھسے۔ ہم پہلے بتائے ہیں کہ سوستان کا دارالخلا بہرج تھا، وہاں کا راجہ بجہرا تھا، وہ راجہ داہر کا بھتیجا تھا۔ جب اس نے سنا کہ محمد بن قاسم اور اس کا لشکر سیلاب کی طرح اس کے ملک کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اسے بڑی فکر ہوئی، پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر اور سپہ سالار کو بلا کر مشورہ کیا اور ان سے کہنے لگا، منتری جی، تم نے سن لیا کہ ملیکش محمد بن قاسم چنڈالوں کا لشکر لیے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ نیرون کے راجہ سامنی نے اس سے صلح کر لی ہے۔ بجہرا کہنے لگا، اس نے ملک و قوم کے ساتھ غداری کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ راکشش مسلمانوں کے لیے اس نے ہر منزل پر رسد کا انتظام بھی کروایا ہے۔ وزیر اعظم کہنے لگا، جی یہ بالکل درست اطلاع ہے۔ اس پر بجہرا بولا، آخر کس چیز نے اسے مسلمانوں کی امداد پر آمادہ کیا؟ وزیر اعظم کہنے لگا، یہ تو ایشور ہی بہتر جانتا ہے۔ بجہرا کہنا، شاید وہ مسلمانوں سے ڈر گیا ہے۔
وزیر اعظم بولا جی یہی کہا جا سکتا ہے۔ اس پر بجہرہ نے کلام کیا کہ اس نے بڑی بزدلی کی اس نے بڑی بزدلی کی، اب مسلمانوں کے حوصلے تو اور بڑھ گئے ہوں گے۔ وزیر اعظم کہنے لگا اس نے ہی کیا بزدلی کی، سوستان والے بھی بزدلی کر رہے ہیں۔ بجہرہ نے حیرت بھری نظروں سے وزیر اعظم کو دیکھا اور کہا کیا وہ بزدلی کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کہنے لگا مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہی ان کی آبادیاں ان سے خالی ہو رہی ہیں، بلا شبہ یہ ان کی بزدلی نہیں ہے۔ بجہرہ نے ایسی نظروں سے جن میں غصہ اور حیرت کی ملی جلی جھلک تھی سپہ سالار کو دیکھتے ہوئے کہا اگرچہ یہ کائرپن یعنی بزدلی نہیں ہے تو کیا ویرتائی یعنی بہادری ہے؟ سپہ سالار حضور وہ مجبور ہیں۔ بجہرہ بولا کیا مجبوری ہے؟ وہ کہنے لگا کہ انہیں ڈھارس بندھانے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے کسی نے کوئی لشکر جو نہیں بھیجا۔ اس پر بجہرہ حیرت سے سوال کرنے لگا کیا وہ خود اپنا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ خود ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ان سے لڑ نہیں سکتے تھے؟ سپہ سالار کہنے لگا ہندوؤں پر مسلمانوں کا کچھ ایسا روب چھا گیا کہ ان کے سامنے آنا تو درکنار، ان کے آنے کی خبر سنتے ہی سب لرز جاتے ہیں۔ بجہرہ کہنے لگا ایسے بزدلوں کو تیروں سے اڑا دینا چاہیے۔ سپہ سالار بولا لیکن اگر حضور دیہاتی ہندوؤں کی مدد کی جائے تو وہ ہماری قوت و بازو مار کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بجہرہ کہنے لگا بیکار ہے، میں ایسے ایک کی مدد نہیں کر سکتا جس کے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہو۔ وزیر اعظم کہنے لگا مگر مہاراج، بجہرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تم کیا کہتے ہو؟ وزیر اعظم کہنے لگا اگر ہم ہندوؤں کی مدد نہ کریں گے تو وہ بھاگ کر تمام سوستان کو ویران کر دیں گے۔ بجہرہ کہنے لگا کرنے دو، میں بہادر ہندوؤں کو چاہتا ہوں، ایسے بہادروں کو جو مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ سپہ سالار کہنے لگا ایسا ہندو تو شاید تمام سندھ میں ڈھونڈنے سے ایک بھی نہ ملے۔ بجہرہ نے پھر حیرت اور غصہ کی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہندو بزدل ہو گئے ہیں یا کہ مسلمان ہی روئے زمین پر سب سے بہادر ہیں؟ سپہ سالار کہنے لگا حضور دونوں باتیں آپ کی درست ہیں۔ وزیر اعظم کہنے لگا مہاراج آپ نے مسلمانوں کی بہادری کے کارنامے نہیں سنے۔ بجہرہ نے کہا لگا کر حقارت بھری نظروں سے وزیر اعظم کو دیکھتے ہوئے کہا کارنامے اور مسلمانوں کے؟ ہاں کیسی بات کر رہے ہو منتری جی، آپ کیا کہنے لگے؟ دنیا کے اندر ہندوؤں سے زیادہ بہادر کوئی قوم نہیں ہے، کارنامے ہندوؤں کے ہیں نہ کہ مسلمانوں کے۔ وزیر اعظم کو بجہرہ کی طفلانہ ہنسی بری معلوم ہوئی، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بجہرہ نوجوان تھا، 25-30 سال کی عمر کا تھا، رنگ رلیوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے یہاں بھی کئی رانیاں تھیں اور اس کے ہی کیا قریب ہر راجہ مہاراجہ کی 5-5 6-6 7-7 رانیاں تھیں۔ ان رانیوں کے علاوہ تمام راجے 100 اور 200 کم سن حسین نوعمر کنیزیں رکھتے تھے۔ ان حسین عورتوں سے ہر وقت ان کے محل راجہ اندر کا اکھاڑا بنے نظر آتے تھے۔ چونکہ رام چندر جی کے باپ راجہ دشرتھ کی کئی رانیاں تھیں اس لیے وہ بھی کئی رانیاں رکھتے تھے۔ اکثر ایسے بھی تھے جو حسین عورتوں کو اغوا کراتے رہتے تھے۔ چنانچہ راجہ داہر ہی ایک ایسا راجہ تھا جس نے اپنی سگی ہمشیرہ سے اس لیے شادی کی تھی کہ وہ حسین تھی۔ بجہرہ کے لیل و نہار حسین عورتوں میں گزرتے تھے، اسے معلوم ہی نہ تھا کہ بہادری کسے کہتے ہیں اور حکومت کس طرح کی جاتی ہے، لیکن ایک بات اس میں ضرور تھی اور وہ یہ کہ وہ جو کچھ بھی جس کے بارے میں کسی سے کہہ دیتا اسے مان لیا جاتا، اس کی تعریف کی جاتی۔ کوئی ذرا سا بھی اس کی مخالفت کرتا تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا۔ اس کے وزیر اعظم اور سپہ سالار ہمیشہ اس کی آواز ملاتے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے، بے جا اس کی تعریفیں کرتے رہتے تھے اور اس سے اس کی خود نمائی اور خود ستائی کی عادت اور بڑھ چکی تھی، مگر اس وقت اس لیے تائید نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان مسلمانوں کا جنہوں نے ریگزار عرب سے نکل کر یمن، مصر، عراق، شام، ایران، افغانستان، آرمینیا اور دیگر ان جیسے کئی ممالک کو دم کے دم میں فتح کر لیا تھا، جن کی شجاعت کے کارنامے دنیا بھر میں زبانیں زدے
عام ہو گئے تھے اور جن سے ہر قوم ڈرنے لگی تھی۔ وزیر اعظم نے ذرا تیز لہجے میں کہا، حقیقت یہی ہے جو حضور فرما رہے ہیں، یعنی ہندوؤں سے زیادہ کوئی قوم بہادر نہیں تھی مگر بجہرا مگر کیا؟ وزیر اعظم کہنے لگا کہ مسلمانوں نے عملی طور پر بتا دیا ہے کہ اب اقوام عالم میں مسلمان ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ اس پر بجہرا بولا، پھر وہی بات کرتے ہو، تم ایسا مت کہو، مجھے اس سے رنج ہوتا ہے اور یہ بات سن کر مجھے غصہ بھی آتا ہے۔ وزیر اعظم کہنے لگا، ایسا میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری اپنی قوم میں نہ تو ہمت ہے نہ طاقت ہے۔ بجہرا نے اکڑ کر کہا، میں مقابلہ کروں گا، ان کا سینہ پتی جی سپاہ سالار، بتا دو کہ آپ کی سینا لڑنے کے لیے تیار ہے۔ سپاہ سالار، بظاہر تو تیار ہے بجہرا، لیکن حقیقت میں تیار نہیں ہے جناب۔ سپاہ سالار، خیال ایسا ہی ہوتا ہے۔ بجہرا پوچھنے لگا، کیوں؟ سپاہ سالار بولا، اس لیے کہ بہادر ہندو میدان میں نکل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر بجہرا پوچھنے لگا، تو کیا وہ کلا بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ سپاہ سالار، جی ہاں، وہ کلا بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں۔ بجہرا نے جوش و غضب سے بھر کر کہا، میرے لشکر میں اور ایسے بزدل، میں ان بزدلوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور اپنے رسالہ کے ویروں یعنی بہادروں کو ہمراہ لے کر مسلمانوں سے دست بدست لڑائی کروں گا، اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ ایک ایک مسلمان کو چن کر قتل نہ کر دوں۔ جب تک ایک ایک مسلمان کو چن کر قتل نہ کر دوں۔ اس وقت کچھ شور و غل کی آواز بلند ہوئی۔ بجہرا نے حیرت سے دریافت کیا، یہ کیسا شور ہے؟ سپاہ سالار نے اٹھتے ہوئے کہا، اجازت ہو تو پتہ کروں؟ ہاں دیکھو، لیکن جلدی آنا۔ سپاہ سالار چلا اور محل سے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ پر ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہے اور سب کے سب مل کر غل مچا رہے ہیں۔ سپاہ سالار نے دریافت کیا، تم لوگ کیوں آئے اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، ہم مہاراج سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سپاہ سالار، اچھا ٹھہرو، میں مہاراج کو اطلاع کرتا ہوں۔ وہ چلا اور بجہرا کے سامنے پہنچ کر اس نے ساری صورتحال بیان کی۔ بجہرا نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو میں سنوں گا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ چلا، اس کے پیچھے سپاہ سالار اور وزیر اعظم چلتے ہوئے تینوں یہ محل سے باہر آئے اور راج محل کے دروازے کے چبوترا پر کھڑے ہو گئے۔ راجا کو دیکھتے ہی سجدے میں چلی گئی۔ اس طرح جب وہ اپنا سلام کر کے اٹھے تو بجہرا نے کہا، میرے وفادارو، مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بوڑھے نے، جس سے سپاہ سالار نے گفتگو کی تھی، کہا، مہاراج، ہم اس لیے آئے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر بہرج کے سامنے آ گیا ہے۔ بجہرا یہ سن کر بڑا حیران رہ گیا۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا کہا؟ مسلمانوں کا لشکر بہرج کے سامنے آ گیا ہے؟ بوڑھا، جی ہاں حضور۔ بجہرا کہنے لگا، تعجب ہے۔ بوڑھا کہنے لگا، تعجب نہ کیجیے انداتا، یہ مسلمان انسان نہیں ہیں، دیو یا بھوت ہیں، دم کے دم میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، پورے جنات ہیں یہ۔ بجہرا کہنے لگا، اچھا تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بوڑھا بولا، ہم آپ کی پرجا ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر رہے ہیں۔ بجہرا یہ سن کر سخت ناخوش ہوا۔ قریب تمام رعایا ہی اسے یہی مشورہ دینے آئی تھی کہ وہ مسلمانوں سے صلح کر لے تاکہ ان کی جانیں اموال بچے رہیں۔ اس نے بگڑتے ہوئے کہا، صلح کر دوں؟ کن سے؟ بزدل مسلمانوں سے؟ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی ان سے صلح نہیں کروں گا۔ بوڑھے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مہاراج ذرا سن لیجئے۔ بجہرا کہنے لگا، سناؤ۔ بوڑھا بولا، آپ نے سن لیا ہوگا کہ مسلمانوں نے دیبل کا قلعہ فتح کر دیا ہے۔ جب وہ وہاں سے نہرون کی طرف بڑھے تو وہاں کے راجہ سامنی نے ان سے صلح کر کے اپنے ملک اور اپنی رعایا کو بچا لیا۔ ہماری قدیمی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان سندھ پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے مہاراج اپنی رعایا پر کرپا کیجئے اور اپنی رعایا کو ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہونے سے بچا لیجئے۔